السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم ایضا عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون صدق اللہ العظیم۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، لائک اور شیئر کریں۔ معزز ناظرین و سامعین، ہر وجود کو عدم لاحق ہونا ہے۔ دنیا میں ہر ابتدا کی انتہا ہے، ہر آغاز کا انجام ہے۔ اے افکار کے ابلتے ہوئے چشموں، اے شہروں اور ملکوں کے بہاروں، ذرا آنکھیں کھولو، دیکھو دیکھو دنیا کا رنگ بدلنے والا ہے۔ وہ ہونے والا ہے جو آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، جو عقل نے کبھی نہیں سوچا اور جو دل نے کبھی محسوس نہیں کیا۔ دنیا کا نقشہ بدل جائے گا، بر اعظم مٹ جائیں گے، اور پھر اس دنیا میں کوئی شے باقی نہیں رہے گی، اور پھر آواز آئے گی، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، بلکہ سوال کرنے والا خود ہی جواب دے گا، آج اس غالب اللہ کی بادشاہت ہے۔ معزز دوستو، ہم اور آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس کو عالم اجسام یعنی فزیکل ورلڈ کہا جاتا ہے۔ دنیا عربی لفظ دنون سے مشتق یعنی بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، نزدیک ہونا۔ اور دنیا یہ عربی کے لفظ اس میں تفضیل یعنی سپرلیٹو ڈگری ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ قریب ہونے والی۔ تو یہ دنیا کس چیز کی بہت زیادہ قریب ہونے والی ہے؟ یہ دنیا فنا اور زوال کے بہت زیادہ قریب ہونے والی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ دنیا اپنا سفر فنا اور زوال کے قریب بہت تیزی سے کر رہی ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں آیت موجود۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب ہوا اور وہ غفلت میں ہے۔ یہ قیامت کا ایک اسٹیپ۔ دوسرا اسٹیپ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ قیامت پر ایمان لانا فرض اور اس کا انکار کفر ہے۔ آج دنیا میں لوگ ایسے بھی ہیں جو اس دنیا کو یہ مان رہے ہیں کہ دنیا اپنے آپ بنی، خود بخود وجود میں آئی، اور پھر اس کے فنا کو نہیں مانتے۔ دوستو، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ سے ایک بات مطالبہ کروں گا، ایک بات عرض کروں گا، وہ یہ کہ ذرا سوچیں، ہر کام کو کرنے والے ہونا چاہیے۔ جیسے ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، ہر ورب کے لیے سبجیکٹ ہونا ضروری ہے، تو ایسے ہی ہر کام کو کرنے والا ہونا چاہیے، تبھی وہ کام کیا ہوا مانا جا سکتا ہے کہ یہ کام ہوا یا نہیں ہوا۔ ایسے ہی یہ دنیا بنی تو اس دنیا کو بنانے والا بھی کوئی ہے، تب یہ دنیا بنی۔ اپنے آپ دنیا وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کو بنانے والا وہ ہستی ہے جو سپر پاور ہے، آلمائٹی ہے، قادر مطلق ہے، جسے عقل مند ہی سمجھتے ہیں اور صاحب بصیرت ہی مانتے ہیں۔ معزز دوستو، اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ کہ قیامت کیا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا جھٹکا بہت ہی عظیم شے ہے، بہت ہی عظیم چیز ہے۔ اور قیامت وہ علم ہے جس کے بارے میں لوگ ایک زمانے تک سوالات کرتے ہوئے آئے ہیں آپس میں کہ قیامت کیا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کسے کہتے ہیں۔ دوستو، قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ یہ جو آپس میں سوال کر رہے ہیں بڑی خبر کے بارے میں، اور جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، تو یہ جان جائیں گے، ان قریب یہ جان جائیں گے، ہاں ان قریب یہ جان جائیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا سے لے کر وجنات الفافا تک
اللہ عز و جل نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اپنی نعمتیں بندوں کو یاد دلایا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو تم جس زمین پہ رہ رہے ہو، جو سورج کی روشنی تم لے رہے ہو، جس چاند کی روشنی سے تمہارے پھل اور تمہاری کھیتیاں پک رہے ہیں، جس سیارے اور تارے سے تم سیراب ہو رہے ہو، آرام اور اس سے نفع حاصل کر رہے ہو، مستفید ہو رہے ہو، وہ جنات الفافا تک اللہ عز و جل نے درختوں اور تمام مختلف قسم کی چیزوں اور انعامات کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ بے شک فیصلے کا دن ٹھہرا ہوا وقت ہے جس دن سور پھونکا جائے گا، تم سب چلے آؤ گے فوج در فوج۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور آسمان کھولا جائے گا کہ جیسے ہو جائے گا دروازہ، اور پہاڑ چلائے جائیں گے جیسے کہ ہو جائے گا چمکتا ہوا ریت دور سے پانی کا دھوکہ دیتا۔ معزز دوستو، اللہ عز و جل کے مقرر فرشتوں میں سے حضرت اسرافیل علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس امر پر معمور فرمایا کہ وہ سور کو اپنے منہ میں لیے رہیں، پس جب اللہ عز و جل کا حکم ہوگا کہ اے اسرافیل سور پھونکو، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور پھر ان کے سور پھونکتے ہی پورا عالم درہم برہم ہو جائے گا، اور پھر اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ دنیا سب فنا ہو جائیں گے، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ معزز دوستو، سور کیا ہے؟ سور وہ ایک چیخ ہے، ایک چنگاڑ ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں موجود ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ تأخذهم وهم یخصمون، راہ نہیں دیکھتی مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے، دنیا کے معاملات میں کام کاج میں پھنسے ہوں گے۔ فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، تو نہ یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر کو پلٹ سکیں گے۔ یعنی قیامت جب واقع ہوگی، جب قیامت کا چنگاڑ واقع ہوگا، اس وقت آدمی اپنے کاموں میں مشغول ہوگا۔ اگر کوئی گھر سے باہر گیا ہوگا تو گھر سے لوٹ نہیں سکے گا کہ اس پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اگر کوئی خرید و فروخت کر رہا ہوگا تو وہ خرید و فروخت مکمل نہیں کر پائے گا کہ اس پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ معزز دوستو، قیامت جب قائم ہوگی اس وقت پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر سلگا دیے جائیں گے اور پھر معدوم کر دیے جائیں گے، زمین دراز کر دی جائے گی، تارے اور سیارے یعنی اسٹارز اور پلانیٹس سب جھڑ پڑیں گے، سب ایک دوسرے سے جا ٹکرائیں گے۔ سائنس کا نظریہ یہ کہ پلانیٹس یعنی سیارے جو ایک دوسرے کے گرد گھوم رہے ہیں اور زمین میں گردش کر رہے ہیں، یہ سیارے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ قرآن کریم اس کو پہلے ہی بتا چکا ہے، اذا الکواکب انتثرت واذا النجوم انکدرت۔ تو معزز دوستو، یعنی قیامت ایک بہت ہی عظیم شے ہے۔ ٹائم اینڈ اسپیس، زمان و مکان سب ختم ہو جائے گا۔ سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، دن کا آنا، رات کا آنا، دن کا جانا، رات کا جانا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے یہ سب ختم ہو جائے گی۔ اور قیامت کی ایک مثال کو ہم یوں لے سکتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، اس دنیا میں جو ہم پیدا ہو رہے ہیں، اس دنیا میں پیدا ہونا پھر مرنا، حدیث میں ہے کہ جس کی موت ہوئی گویا اس کی قیامت واقع ہو گئی، اس پر قیامت واقع ہو گئی۔ تو اس سے ہم یہ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں جو آ رہا ہے وہ جا رہا ہے، تو گویا یہ دنیا بھی نہیں رہے گی، کیونکہ اس دنیا کا معنی ہی حدث، اس دنیا کو حدوث لاحق ہے، فنا ہونا لاحق ہے، تو گویا یہ دنیا رہنے والی نہیں ہے اور اس دنیا پر بھروسہ کرنا ہی بیکار ہے۔ تو معزز دوستو، جب سارا عالم فنا ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا، آسمان اور زمین سب ختم ہو جائیں گے، چاند سورج ستارے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، چونکہ جو کوئی موجود ہوگا تب جواب دے گا، جب کوئی ہے نہیں تو جواب دینے والا کون ہوگا؟ تو پھر اللہ عز و جل خود ہی ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اس اللہ کی بادشاہت ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ معزز دوستو، پہلا سور، یہ جو ساری چیزیں ہوں گی، دنیا کا ختم ہونا، فنا ہونا، مٹ جانا، اور جو کچھ اس میں ہیں ساری چیزیں مٹ جانا، یہ پہلے سور سے ہوگا۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اس سے ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا فرمائے گا اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، دوبارہ سور پھونکنے کے سبب پھر تمام انسان و جنات اور
جو کچھ بھی ہے سب وجود میں آ جائیں گے اور سب میدان محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے، اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رب تعالیٰ کے سامنے حساب دینے کے لیے حاضر ہوں گے۔ ایک ایک پائی پائی کا حساب ہوگا، اور ایسا حساب جس کو قرآن بیان کرتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو کوئی رائے کے دانہ کے برابر نیکی کیا ہوگا وہ بھی اپنا انجام دیکھ لے گا، اور اگر کوئی رائے کے دانہ کے برابر برائی کیا ہوگا وہ بھی اپنا انجام دیکھ لے گا۔ یعنی اگر کوئی برائی کیا ہے، اگرچہ وہ رائے کے دانہ کے برابر ہو، اس کا بھی اسے سزا ملنا ہے، اور اگر کوئی نیکی کیا ہے تو اس کو بھی اس کی جزا ملنی طے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حساب ہے، اور اللہ تعالیٰ حساب جب بندے سے لے گا پھر اس وقت کوئی بھی ٹالنے والا نہیں ہوگا، نہ ٹلنے والا ہوگا۔ معزز دوستو، ہمیں اور آپ کو ذرا سمجھنا چاہیے کہ پہلا سور اور دوسرا سور، یعنی جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے سبب تمام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ پھر دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو دوسری مرتبہ سور پھونکا جانا اور پہلی مرتبہ سور پھونکا جانے کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ صحیح مسلم کتاب الفتن میں حدیث موجود، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین النفختین 40 یوما، یعنی دونوں سور کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہوگا۔ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور دوسری مرتبہ، ان دونوں کے مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا۔ معزز دوستو، قیامت کا علم ایک اہم علم ہے، اور اس کے لیے آپ حضرات ہمارے ساتھ بنے رہیں اور دوسروں کو بھی اس میں شامل کریں بنیت ثواب، اور انشاءاللہ عز و جل میں اسی طرح آپ تک صحیح علم پہنچانے کی کوشش کروں گا تاکہ قیامت اور اس کے متعلق آپ کو اچھی معلومات حاصل ہو جائے، اور قیامت پر ایمان لانا ہم سب پر فرض ہے، ہم اس پر ایمان رکھیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو حادثات اور ہولناکیوں سے بچائے اور ہم سب کو عرش کا سایہ عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔